نبیوں اور رسولوں کے بعد اس کائنات عالم میں جس کو اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ بلند مرتبہ عطا فرمایا، ان کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور یاد رکھیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ مبارک اور عظیم ہستی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے نبی مکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا کلمہ پڑھا تھا۔ بلکہ حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، کچھ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق ہم سے سبقت لے گئے، تو ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اس میں پوچھا گیا وہ کیا چیزیں ہیں؟ فرمایا سب سے پہلے کہ انہوں نے اپنے اسلام کو ظاہر فرمایا۔ ایک ہوتا ہے کلمہ پڑھنا، دوسرا ہوتا ہے کلمہ پڑھ کے لوگوں کو بتانا۔ جس طرح حضرت ابو بکر صدیق نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا تھا، اسی طرح آپ نے سب سے پہلے لوگوں کے سامنے ظاہر بھی فرمایا تھا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ ہجرت میں جس طرح رفاقت حضرت ابو بکر صدیق کو نبی پاک علیہ السلام کی میسر آئی ہے، اس میں آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ پھر حضرت مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح مال و دولت نبی پاک علیہ السلام پر نچھاور کرنا حضرت ابو بکر صدیق کے حصے میں آیا ہے، ویسے کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ بلکہ یہاں تک حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ جن کی طاقتوں کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے، جن کو شیر خدا کہا جاتا ہے، ہر جنگ کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے حضرت مولا مرتضیٰ نے کیا کمال فرمائے۔ تو جب آپ جیسی عظیم المرتبت اور طاقتور اور شیر خدا کا لقب رکھنے والی ہستی سے پوچھا گیا من اشجع الناس، کہ حضور آپ بتائیں لوگوں میں سب سے بہادر کون ہے، طاقتور کون ہے؟ تو حضرت مولا علی فرمانے لگے اشجع الناس ابو بکر، فرمایا لوگوں میں جو سب سے زیادہ طاقتور شخص ہے، بہادر ہے، اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ کسی نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا جس دن بدر کا میدان لگا ہوا تھا، ہمارے پاس بظاہر تلواریں بھی تھوڑی تھی اور کافر بڑی طاقت کے ساتھ اور بڑے کر و فر اور غرور کے ساتھ ہمارے سامنے تھا، اور وہ بڑے بڑے دعوے کر رہا تھا۔ اس وقت جب یہ بات آئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی حفاظت کون کرے گا، ٹھیک ہے ویسے تو اللہ ہی کرے گا، لیکن ظاہری طور پر بھی تو ہوتا ہے نا کہ جو آپ کی خدمت میں کھڑا ہو کر کسی دشمن کو آپ کے قریب نہ آنے دے۔ تو فرمایا چونکہ ایک بڑا عجیب مرحلہ تھا اور یہاں پر وہی یہ بات کر سکتا تھا جو یہ کام کر سکتا تھا، فرمایا سبھی ابھی چپ تھے تو سب سے پہلے ابو بکر صدیق نے ہاتھ اٹھایا کہ میں ہوں رسول پاک کی حفاظت کرنے کے لیے۔ تو فرمایا اس موقع پر اس بات کو واضح ہو جانا چاہیے، اور ہو گئی یہ بات کہ سب سے بہادر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ یہ وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں جن کو اللہ رب العزت نے یہ مقام و رتبہ عطا کیا کہ ان کی 4 نسلیں، جس کو ہم پنجابی میں 4 پیڑھیاں کہتے ہیں، 4 نسلیں حضور کی صحابی ہیں، یاد رکھ لیجئے۔ پہلی آپ کے والد گرامی جن کا نام عثمان تھا، اور دوسرے آپ خود، آپ کا اصلی نام عبد الرحمن ہے۔ ابو بکر آپ کی کنیت کی وجہ سے آپ مشہور ہوئے، عتیق ایک یہ بھی آپ کا لقب ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں آپ کو عتیق اس لیے کہا جاتا تھا کہ آپ کا چہرہ بڑا خوبصورت تھا، بڑی وجاہت رکھتے تھے، دیکھنے والا ویسے ہی دیکھنا شروع کر یہ کیسی ہستی ہے۔ بلکہ جب 3 دن اور 3 راتیں غار میں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ رہے نا، تو میرے نبی نے ایسی توجہ اور ایسی نگاہ ڈالی حضرت ابو بکر صدیق پر کہ جب آپ مدینہ طیبہ میں پہنچے نا، تو وہاں پر جو لوگ آپ کی استقبال کے لیے آئے تو وہ پہچان نہیں پا رہے تھے کہ آقا کون ہے اور غلام کون ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب دیکھا نا کہ یہ پہچان نہیں پا رہے، تو آپ نے اپنی چادر اٹھائی اور آپ کے سر کے اوپر سایہ کر کے کھڑے ہو گئے تاکہ پتہ چلے کہ یہ غلام ہے۔ حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی، چونکہ بادل تو پہلے سایہ کیا کرتے تھے، تو پھر کیوں کیا؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہم خادم ہیں، ہم غلام ہیں۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نگاہ ڈالی، ایسی نگاہ، اور وہ نگاہ 3 دن اور 3 رات وہ تھی کہ آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ سمجھ آ رہی؟ اور یہی وجہ ہے نا، یہ نگاہ کوئی عام تو نہیں تھی، چہرہ تو خوبصورت ہونا ہی تھا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی کی ساری نیکیوں کے بدلے میں مجھے ابو بکر صدیق کی 1 دن اور 1 رات کی نیکیاں دے دے
تو میں اپنے آپ کو بہت ہی خوش نصیب اور بڑے کمال مرتبے والا سمجھوں گا۔ تو لوگوں نے پوچھا صرف ایک دن اور ایک رات کی نیکی، وہ کون کون سی نیکی ہے؟ فرمایا رات وہ کہ ہجرت میں غار کے اندر مصطفیٰ کے ساتھ ابو بکر صدیق نے گزاری ہے، کہ آپ حفاظت بھی کر رہے ہیں، ادھر سے سانپ ڈنگ بھی مار رہا ہے، اور آپ استقامت کے ساتھ جلوہ گر ہیں، اور پھر مسلسل حضور جان رحمت کے چہرے کا دیدار ہو رہا ہے۔ تو فرمایا یہ جو نیکی ہے اللہ ایک تو مجھے یہ دے دے، اور دوسرا فرمایا دن کی نیکی کون سی ہے؟ فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے جب پردہ فرمایا نا تو ایک بڑا عجیب مرحلہ یکدم لوگوں کے اوپر آیا۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ تھا کہ حضرت فاروق اعظم نے تلوار اٹھا لی اور کہنے لگے اگر کسی نے کہا کہ میرے نبی فوت ہو گئے تو میں اس کو قتل کر دوں گا۔ تو اس وقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق آئے، جب دیکھا کہ صحابہ کرام کی حالت عجیب ہو رہی ہے تو فرمایا دیکھو موت وعدہ الہیہ ہے، اس نے آنا ہی آنا ہے، اللہ کو موت نہیں ہے، باقی سب نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، سن لو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وعدہ الہیہ پورا ہو گیا ہے۔ حالانکہ یہ وہی صدیق اکبر تھے، جب 2.5 سال خلافت کا وقت گزرنے کے بعد آپ نے پردہ فرمایا، قریب وقت تھا تو حضرت علی المرتضیٰ سے کہا کہ مجھے غسل بھی آپ نے دینا ہے، کفن بھی آپ نے پہنانا ہے، خوشبو بھی آپ نے لگانی ہے، اور میری چارپائی اٹھا کے جنت البقیع میں نہیں، نبی پاک کے روضے پر لے کے جانی ہے، اور حضور سے کہنا ہے ابو بکر آ گیا ہے۔ یعنی وہ ایک وقت تھا کہ جب اس بات کا اقرار و اظہار بھی ضروری تھا کہ یہ موت وعدہ الہیہ ہے، یہ پوری ہو کر رہے گی، اور وہ ہوا۔ لیکن دوسری جانب یہ بھی عقیدہ تھا کہ موت کے بعد کوئی یہ نہ سمجھے کہ معاذ اللہ مر کے ختم ہو گئے یا مٹی ہو گئے، جیسے بعض لوگوں کا نظریہ ہے۔ فرمایا موت آئی ہے پر وہ اپنے روزے میں کل بھی زندہ تھے، وہ آج بھی زندہ ہے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کا نظریہ آپ نے یہ پیش فرمایا۔ پہلا مسئلہ یہ تھا کہ آپ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو سنبھالا، اور دوسری بات جب یہ مسئلہ پیش آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو دفن کہاں پر کرنا ہے، یہ بھی تو ایک مسئلہ تھا، تو یہ مسئلہ بھی صدیق اکبر نے حل فرمایا۔ اور کیسے؟ فرمایا ہم نے نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ کہاں پر قبر شریف بنائی جائے گی، تو فرمایا نبی جس جگہ پر فوت ہوتا ہے، اللہ سے ملاقات کرتا ہے، اسی جگہ پہ ان کو دفن کیا جاتا ہے۔ تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ میں تھے، تو اسی کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام ان کے مشورے سے وہاں پر نبی پاک علیہ السلام کے لیے قبر شریف بنائی گئی۔ اور یاد رکھیں نبی پاک کی قبر کوئی عام شے نہیں، علماء نے لکھا ہے قبر انور کے اندر کا وہ حصہ جس کے اوپر میرے نبی کا جسم جلوہ گر ہے، وہ اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے وہ جگہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے جو شے مس ہو جائے اس کا پھر مقام و مرتبہ نبی پاک کی نسبت کی وجہ سے وہ ہو جاتا ہے کہ پھر عرش بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ یہ مسئلہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ نے حل فرمایا کہ نبی پاک کو دفن کہاں کرنا ہے۔ اور پھر تیسرا مسئلہ یہ تھا، اب بتا رہا ہوں یہ دن کتنا بڑا ہے جس کے لیے حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس دن کی نیکی عطا کر دے۔ اور تیسری وجہ یہ تھی کہ بعض قبیلے ایسے تھے کہ جو ابھی نئے نئے تھے، انہوں نے جب دیکھا معاہدے ہوتے ہیں نا، تو کلمہ پڑھا اور کلمے کے بعد معاہدات بھی تھے، تو ان کو کئیوں نے ورغلایا کہ اب یہ نبی پردہ کر گئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے تم ان کے دین کو چھوڑ دو، اب تو یہ کھاتا ختم ہو جائے گا۔ اور کئیوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، اور کئی منکرین ختم نبوت تھے جنہوں نے سر اٹھایا۔ تو فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ اتنے حوصلے والے مرد تھے اور اتنے بر وقت اور صحیح فیصلہ کرنے والی شخصیت تھی، آپ نے فرمایا کہ یہ جو مرتدین ہیں ان کے ساتھ بھی پورا حساب کروں گا، اور جو مانعین زکوٰۃ نہیں دے رہے، فرمایا اسلام کے مطابق اگر ایک رسی بھی زکوٰۃ کی بنتی ہوئی تو میں وصول کروں گا، اگر نہیں دو گے تو پھر تلوار کے ساتھ تمہارا فیصلہ کیا جائے گا۔ اور اسی طرح منکرین ختم نبوت آپ نے دیکھا، مسیلمہ کذاب کیسی طاقت کے ساتھ آیا، صدیق اکبر میں کے دور کے اندر اس کو بھی ختم کر دیا گیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھی وہ نیکیاں کہ جس میں امت کو بھی سنبھالا گیا اور مرتدین کو بھی یقین کریں، اور جیسے کہتے ہیں نا پورے طاقت کے ساتھ روکا گیا، اور پھر وہ لوگ جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا ان کو بھی پوری طاقت کے ساتھ سنبھالا گیا۔ تو یہ وہ نیکیاں ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے حضرت ابو بکر صدیق کی ایک رات وہ غار والی اور ایک دن وصال مصطفیٰ والی وہ نیکی دے دے تو میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب تصور کروں گا۔ تو دوستان مکرم یہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ عرض یہ کر رہا تھا 4 نسلیں آپ کی صحابی ہیں، آپ کے والد گرامی حضرت عثمان وہ بھی صحابی، آپ خود حضرت ابو بکر صدیق، ان کا نام عبداللہ ہے، پکارنے کے لیے ابو بکر کہتے ہیں،
اور ابو بکر کہنے کے بھی بہت وجوہات ہیں، اور آپ کو عتیق بھی کہتے ہیں، خوبصورت چہرے والا، بلکہ ایک روایت میں یہاں تک ہے حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ ابو بکر کو عتیق اس لیے کہا جاتا کہ اس کا چہرہ بہت زیادہ خوبصورت تھا. ٹھیک ہے، تو عتیق کا ایک معنی آزاد بھی ہوتا ہے. اگر یہ معنی لیا جائے تو حضرت اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کو ایک دن میرے والد گرامی کو نبی پاک علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا، دیکھا، فرمایا من سرہ ان ینظر الی عتقاء اللہ من النار فلینظر الی ابی بکر. فرمایا جس نے یہ دیکھنا ہو کہ میں اس بندے کو دیکھوں کہ جس کو جہنم سے آزاد کر دیا گیا ہے، فرمایا وہ میرے ابو بکر کو دیکھ لے. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا کمال. اور پھر آپ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن، یہ بھی صحابی، ٹھیک ہے، اور پھر ان کے بیٹے محمد، وہ بھی آگے صحابی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے 4 نسلیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی وہ صحابی گزری ہیں. یہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے صرف حضرت ابو بکر صدیق کو یہ مقام حاصل تھا، آپ کے علاوہ کسی اور کو یہ مقام حاصل نہیں تھا کہ ان کی 4 نسلیں صحابی ہوں، یعنی 4 پیڑھیوں نے نبی پاک علیہ السلام کا دیدار کیا ہو، آپ کی صحبت اختیار فرمائی ہو. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس. عرض یہ کر رہا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق اللہ نے جو کمال عطا کیے، آپ کا نام عبداللہ، آپ کے والد کا نام عثمان، اور آپ کا جو دادا تھا اس کا نام تھا عامر. سمجھے؟ اور اگر آپ دیکھیں کہ آپ کا نام ہے حضرت عبداللہ، اور آپ کی اگر والدہ کا نام دیکھا جائے تو وہ ہے سلمہ، اور آپ کی اگر نانی کا نام دیکھا جائے تو وہ ہے دلاف، اور انہوں کو امیمہ کہا جاتا تھا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ہر اعتبار سے اللہ نے بڑے مقام اور مرتبے عطا فرمائے. اب یہ تھا ایک تعارف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات اقدس کا. اب آ جائیے اس کا دوسرا پہلو. یاد رکھیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو اللہ رب العزت نے جو اوصاف عطا فرمائے تھے اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. پھر یہ بات آپ کے سامنے کھلے گی. فرمایا اللہ نے 360 اچھی خصلتیں بنائی ہیں، اگر کسی مسلمان کو ایک مل جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی بدولت اس بندے کو جنتی بنا دیتا ہے. یہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا. تو حضرت ابو بکر صدیق عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہ ارشاد فرمائیں ان عاداتوں اور خصلتوں میں سے کوئی میرے اندر بھی خصلت پائی جاتی ہے؟ اب جو میرے نبی نے جواب دیا سنیے گا. فرمایا ابو بکر تو واحد شخص ہے جس میں تیرے اندر وہ ساری کی ساری خصلتیں پائی جاتی ہیں. آپ اندازہ کریں 360 خصلتیں ہیں، اگر ایک کسی میں پائی جائے تو وہ جنتی ہے. اور ابو بکر صدیق کون ہے جن میں، انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں آپ میری بات کو، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے. اور صرف یہاں تک بات نہیں، میرے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایک مرتبہ تذکرہ پاک فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں. ایک سے نمازی گزریں گے، وہ نماز والوں کا ہے، ایک روزے والوں کا، ایک حج والوں کا، ایک زکوٰۃ اور جہاد والوں کا ہے، اعمال صالح والوں کا ہے. یعنی اس طرح کر کے ڈیوائیڈ ہے، 8 دروازے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ یہ سن رہے تھے تو میرے نبی نے فرمایا کئی ایسے بھی ہوں گے جن کو جنت کے 8 دروازے بلائیں گے کہ آپ مجھ میں سے گزریں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کہا حضور وہ کون خوش نصیب ہے؟ فرمایا مجھے یہ یقین ہے کہ جنت کے 8 دروازے جسے بلائیں گے ابو بکر وہ تو ہوگا. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے آپ کو مقام و رتبہ عطا کی ہے. آپ اندازہ کریں کہ کیسے اوصاف اور کیسے کمالات اللہ رب العزت نے حضرت ابو بکر صدیق کو عطا فرمائے تھے. اور آپ اس بات سے اندازہ فرمائیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور فرمایا کہ جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر جائے، یعنی خوف خدا اس کے دل میں پیدا ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 جنتیں عطا فرماتا ہے. کتنی جنتیں؟ 2 جنتیں جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر جاتا ہے. اب یہ بات بڑی ہی سمجھنے والی ہے. خوف خدا یہ بڑی عظیم دولت ہے. میرے پیر و مرشد حضرت عطار امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مدنی چینل والے، ان سے ایک مرتبہ سوال ہوا، میں مفہوماً آپ کو سنا رہا ہوں، اور آپ نے کیا جواب دیا. فرمایا کہ یہ جو اس وقت مسلمانوں کی حالت ہے، یعنی کوئی گھر دیکھ لیں،
کوئی فیکٹری دیکھ لیں، کوئی اسکول اور ادارہ دیکھ لیں، یا پھر ہم اپنے صوبے اور شہروں کو دیکھ لیں، ملک کو دیکھ لیں اور مسلمانوں کی حالت کو دیکھ، بڑی عجیب بنی ہوئی ہے. تو یہ کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ یعنی یہاں پر ایک عجیب افراتفری کا ماحول ہے. تو کہا کہ یہ حالات کیسے بہتر ہو سکتے ہیں؟ تو آپ نے ون نکاتی فارمولا دیا. آپ فرماتے ہیں ہمارا جو بڑے سے بڑا حاکم ہے، یعنی وزیر اعظم ہی ہوتا ہے یا صدر، اس سے لے کر جوتا گانٹھنے والے تک جتنے لوگ ہیں، فرمایا ان کے دلوں میں خوف خدا پیدا کر دو، سارا ماحول ٹھیک ہو جائے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ جب بندے کے دل میں خوف خدا آ جاتا ہے تو نہ بندہ کسی کا حق مارتا ہے، نہ کسی کو قتل کرتا ہے، نہ ہی کسی کو گالی دیتا ہے، نہ کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالتا ہے، نہ ہی وہ ظلم و ستم کرتا ہے، اور نہ ہی وہ کسی کا راستہ بند کرتا ہے، نہ پریشان کرتا ہے، نہ کسی کی کردار کشی کرتا ہے، اور نہ ہی اللہ رسول کے فرامین پر عمل کرنے میں سستی کرتا ہے. انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں آپ؟ تو کہا جب یہ سب کچھ خوف خدا کی بدولت حاصل ہو جائے گا تو جب کوئی کسی کو تنگ نہیں کرے گا، ظلم ہی نہیں کرے گا، قتل ہی نہیں کرے گا، کسی کا کھائے گا ہی نہیں، راستہ نہیں روکے گا، خود بھی فرما بردار ہوگا، تو ماحول کیسے نہیں ٹھیک ہو جائے گا؟ تو یہ جو خوف خدا ہے، یہ اتنی بڑی نعمت اور دولت ہے اللہ کی طرف سے جس کو عطا ہو جائے. بلکہ میں ایک حدیث سناتا ہوں، پھر اس بات کو آگے لے کے چلتے ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اگر کسی بندے کے آنکھ سے خوف خدا کی وجہ سے ایک آنسو نکل آیا، حدیث شریف ہے، ایک آنسو، اور کتنا؟ فرمایا مکھی کو مار کر 2 ٹکڑے کیے جائیں نا، اب مکھی تو پہلے آنسو کے برابر ہوتی ہے، لیکن پھر اس کے 2 ٹکڑے کیے جائیں تو فرمایا ان میں سے جو چھوٹا حصہ ہے اگر اس کے برابر اس کی آنکھ سے آنسو نکل آئے تو فرمایا اللہ اس آنسو کو کیسے قبول کرتا ہے کہ اس کے صدقے میں کبھی جہنم میں بندے کو نہیں جانے دے گا، داخلہ جنت عطا فرما دے گا. اس واسطے اللہ کے خوف سے اللہ کی بارگاہ میں کبھی کبھار آنسو بہانے چاہیے. ہم اپنے دکھ اپنے ماں باپ، استاد، اپنے بڑے کے سامنے تو روتے ہیں، کبھی اپنے رب کے سامنے رو کے دیکھو، خدا کی قسم دل بھی ہلکا، دماغ بھی ہلکا، اور تمہیں شرمندگی بھی نہیں ہوگی. دنیا میں جس کے سامنے روو گے نا تو یقین کرو ساری زندگی تم اس کے سامنے سار نہیں اٹھا سکتے. اگر رب کے سامنے روو گے تو تمہارا سار اور اونچا ہوتا چلا جائے گا. یہ ہے خوف خدا. بلکہ میں اس سے بھی اگلی بات بتاؤں تاکہ تھوڑا ذہن بن جائے. حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ کے خوف سے پتہ کیسے گریہ فرمایا کرتے تھے؟ حدیث شریف میں ہے جب آپ اللہ کے خوف سے روتے تو آپ کے مبارک سینہ اقدس و انور سے اللہ کے خوف سے رونے کی آواز ایسے آتی تھی جس طرح ہنڈیا کے اندر پانی ڈال کر چولہے کے اوپر ابلنے کے لیے رکھ دیا جائے. جس طرح پانی ابلتا ہے ہنڈیا میں اور ایک خاص آواز ہوتی ہے، فرمایا سینہ مصطفیٰ سے دل دھڑکنے کی ایسے آواز آیا کرتی. یہ کون ہے؟ یہ جو جنت کے مالک ہیں، یہ جو سب کچھ کے مالک ہیں، یہ ان کا حال ہے. اور ہم کہاں ہیں؟ تو ہمیں بہرحال سوچنا ہوگا. تو بات یہ کر رہا تھا خوف خدا کی، اپنے اندر یہ خوف خدا پیدا کرنا چاہیے. بلکہ اس سے بھی اگلی بات، اللہ رب العزت فرماتا ہے جو میری بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر جائے میں اس کو 2 جنتیں عطا کروں گا. اب اس آیت کی تفسیر اگر آپ اٹھا کر دیکھیں، مفسرین نے بہت ساری باتیں بیان کی ہے، میں آپ کو سناتا ہوں. پہلی بات فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور نبی پاک نے خود بتایا کہ ابوبکر یہ آیت تیرے بارے میں نازل ہوئی ہے. ہاں خود بتلایا ہے. کیسے؟ حضرت ابوبکر صدیق کا ایک غلام تھا، وہ جب بھی آپ کو کوئی چیز پیش کرتا نا پینے کے لیے، کھانے کے لیے، تو آپ پوچھا کرتے تھے کہ یہ کہاں سے آئی ہے. آپ پھر وہ جب بتاتا، تسلی اور تصدیق کرتا تو اس کے بعد آپ تناول فرماتے. یعنی آپ پوری تسلی کرتے کہ یہ میرے پاس جو لے کے آیا کہاں سے لے کے آیا. یعنی آپ اتنا حلال و حرام کی تمیز کرتے تھے. آج ہم بے شک مولوی ہیں، پیر ہیں، یا پھر کسی عہدے پر ہیں، استاد ہیں، ماسٹر ہیں، ہمارے پاس جو آئے ہم سمجھتے رہے ہو نا. تو بہرحال ہمیں بھی سوچنا چاہیے، یہ بار بار جو تمہیں تحفے ملتے ہیں نا جی، اب کئی کہتے ہیں یہ مجھے تحفہ ملا ہے، تو بھائی جب تو ریٹائرڈ ہو گیا تب تحفہ کیوں نہیں ملا ہے؟ اب میں مولانا صاحب ہوں، مجھے کوئی بار بار تحفے دے، مجھے سوچنا تو چاہیے بھائی میں نے کیوں زندہ پہ ہے. یقین فرمائیں ایسے ایسے واقعات ہیں، کئی ایسے علماء پیر ہیں ان کو ایسے تحفے ملتے ہیں بعد میں اس کی زبان ہی گونگی ہو جاتی ہے، وہ بیچارہ وہ مسئلہ بیان ہی نہیں کر سکتا. اس واسطے پیروں کو بھی چاہیے سوچے یہ نذرانے کہاں سے آ رہے ہیں. یہ ایک بڑا مقدس شعبہ تھا جو دلوں کو بھی صاف کرتا ہے، دماغوں کو بھی صاف کرتا ہے، کردار کو بھی صاف کرتا ہے، اخلاق کو بھی، سخاوت کو بھی سنوارتا ہے. یہ وہ شعبہ تھا. لیکن بہرحال آپ کے سامنے ہے کہ اب تو ڈیجیٹل قسم کا دور آ گیا نا.
اب تو ہر چیز کے آرٹیفیشلی ہے نا. اب تو تصویر بنانی ہے تو سنیپ چیٹ کا کیمرہ آ جاتا ہے, وہ بندہ دیکھنے والا خود ہوں بھی ہے میں ہی ہاں, ایسے جناب چینج اور خوبصورت جیک گڈ لکنگ اینڈ ویل ڈریس, بندہ پریشان ہو جائے. یہ سارا تصنع اور بناوٹ اور تفخر اور تکبر یہ ان چیزوں میں رہ گیا ہے, ورنہ حقیقت اور ریالٹی بہت کم رہ گئی ہے. تو اس واسطے ان چیزوں میں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. کسی بھی شعبے میں, وہ حکمرانی کا شعبہ ہو, صحافت کا ہو, تجارت کا ہو, روحانیت کا ہو, ولایت کا ہو, پیری مریدی کا ہو, منبر و محراب کا ہو, اس کو ستھرا ہی ہونا چاہیے تھا. لیکن آج وہ حالت نہیں ہے. اقبال, جس کو ہم ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں, شاعر مشرق بھی کہتے ہیں, وہ ایک جگہ بیٹھے تھے کسی پیر صاحب کے پاس, توجہ ہے جی, تو ان کو پتا چلا کہ یہ پیر صاحب ہیں, تو وہ کہتے ہیں میں ملنے چلا گیا نام سن کے, تو میں ابھی دیکھ رہا ہوں تو ایک مرید آیا اور کہنے لگا سرکار میں دعا کروانے. کیا ہوا ہے؟ کہہ رہا میں مقروض ہوں. کتنا کا؟ 100 روپے کا. کوئی نہیں بچہ اللہ خیر رکھے گا. یہ ڈاکٹر اقبال کہہ رہا میں سارا واقعہ دیکھ رہا ہوں. اس نے جیب سے 5 روپے نکالے اور پیر صاحب کو دیے. حضور یہ نذرانہ ہے. اس نے لے کر اپنی جیب میں ڈال لیا. تو ڈاکٹر اقبال مسکرانے لگا کہ واہ پیر صاحب, میں نے آپ جیسا ولی کوئی نہیں دیکھا. تو پیر صاحب بھی تھوڑا چوڑے ہونے شروع ہوئے. کیا ہوا اقبال, آپ کیوں مجھے کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا زندہ کرامت میں نے آنکھوں سے دیکھی ہے. کیا؟ اس نے کہا ماشاءاللہ جب آپ کا مرید آپ کے پاس تشریف لایا تھا تو یہ 100 روپے کا مقروض تھا, اور اب ماشاءاللہ 105 روپے کا مقروض ہو چکا ہے. میں پیروں پر تنقید نہیں کر رہا, آپ کو پتا ہے کہ میں خود پیر کا مرید ہوں, حضرت عطار پیر الیاس قادری صاحب مدنی چینل والے. لیکن یار اس نے کہا خدا کے بندے تو پیر ہے, وہ تمہیں مجبوری بتا رہا ہے. اگر اس نے اپنی محبت کا اظہار کر ہی دیا, مزہ یہ تھا کہ تو جیب میں سے 5 لگا کے 10 اسے واپس کرتا. وہ تو پہلے مقروض ہے, اور 1938 کے اندر آپ کو پتا ہے وہ پردہ بھی کر گیا تھا اقبال. یہ اس تو پہلے دیاں گلاں نے جدو 5 روپے دیاں 5 مجھاں لبدیاں سن. تو یہ اس وقت اگر اتنی خرابی تھی تے ہون تے موڑ ماشاءاللہ ہے. اب تو پھر آپ کے سامنے ساری حالات. خیر یہ تربیت کرنا ہماری ذمہ داری ہے, اس لیے فقیر نے یہ بات عرض کی ہے. تو ہمیں جو بھی ملتا ہے تو ہم سب کو سوچنا چاہیے کہاں سے آ رہا ہے. آخر اس میں کوئی چیز لالچ والی تو نہیں ہے, حلال و حرام کی تمیز ہونی چاہیے. بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ والے من خاف مقام ربہ جنتان, یہ آیت طیبہ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں نازل ہوئی. وہ کیسے؟ حضرت ابو بکر صدیق کا غلام تھا, تو آپ نے اسے کہا تھا جو چیز مجھے پیش کرنی ہے نا تو مجھے بتانا یہ کہاں سے آئی ہے, اس کے بعد میں اس کو کھاؤں گا یا پیوں گا. کہا جی ٹھیک ہے. کافی عرصہ گزر گیا, وہ ہر چیز بتاتا اور آپ اس کے بعد تناول فرماتے. ایک دن وہ نا کہیں سے دودھ لے کے آیا, اور بعض شارحین نے اس کی وضاحت کی کہ وہ دودھ کہاں سے آیا تھا وہ بھی بتاتا ہوں. آپ نے دودھ پکڑا اور پی لیا, اور جب آپ نے پی لیا تو بعد میں وہ کہنے لگا حضرت آج آپ نے پوچھا ہی نہیں ہے کہ یہ دودھ کہاں سے آیا, پہلے تو آپ بہت پوچھ لیتے تھے. تو کہا کیا ہوا؟ فرما آج ہی تو پوچھنا سی. تو کہا بتائیے تو صحیح ہوا کیا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا وہ غلام کہنے لگا کہ حضور بات یہ ہے کہ میں زمانہ جہالت میں مجھے نا 2-3 منتر آتے تھے. پنجابی ترجمہ کر لا, مجھے ناراض نہ ہو بتا. انہیں آخیا میں ڈبا پیر سی. اب دیکھو میں نے کہا تھا ناراض نہیں ہونا, پھر ناراض ہو گئے ہو یار. اس نے کہا میں ڈبا پیر تھا, میں منتری تھا, میں شو کلنتر اور جیسے ہوتے ہیں یہ سارے 2 نمبر عامل لوٹنے والے. تو اس نے کہا یہ بڑا پرانا سلسلہ ہے نا. آخر بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں نہیں جی یہ دم دروچ کچھ نہیں رکھیا. او میں کیا رکھے ہے؟ مفتی یا معیار خان نیمی تشریف فرما سن, ایک بندہ تویتا نو تو دم نو نہیں سی ماندا تے آ کے کہندا ہے تسی کی ڈرامہ بنایا ہے جی, میں دم درود کردے رہندے ہو جناب. تو آپ نے نا اس کے سامنے کاغذ پر لکھا کتا بلا کھوتا لومبڑ. تے آپ نے فرمایا لے بھی کاغذ, کہندے اے کی تسی کیتا ہے تے کتا بلا لکھے ہویا ہے. تو آپ نے فرمایا کیوں طبیعت خراب ہو گئی نا؟ کہا بالکل. آپ نے فرمایا جیسے کتے بلے کا نام لکھنے سے طبیعت خراب ہو جاتی ہے, اللہ رسول کا نام جب میں لکھ دے دیتا ہوں بگڑی ہوئی طبیعتیں صحیح بھی ہو جایا کرتی ہیں. اب یہ مت سمجھے کہ ان کے اندر کچھ نہیں جی 2-4 لفظ بولتے ہو تو ان میں کیا ہے. وہ اللہ کے بندے ایک جملہ ہے جو بندے کی طبیعت صحیح بھی کر دیتا ہے خراب بھی کر دیتا ہے. بھائی جان ایک جملہ ہوتا ہے, آپ دیکھیں نا میں سادہ سی مثال دے دیتا ہوں. اگر آپ کسی کو کہتے ہیں کہ یہ آپ کے والد محترم ہیں, کیسا پیارا جملہ ہے, وہ کول اینڈ کول سینے میں ٹھنڈک پیدا کر دیتا ہے. یہ اگر تو کہتے ہیں تیری ماں دا قسم ہے, وہ گل تو ہکو ہے. اب کیا ہوا؟ کہتا نہیں یار اس جملے نے میری طبیعت خراب کر دی. میں نے کہا یہی بتانا چاہتے ہیں کہ اگر غلط جملے پڑھے جائیں تو ان کا بھی طبیعت پہ اثر ہوتا ہے.
اور اگر صحیح کلمات پڑھے جائیں تو ان کا بھی طبیعت پہ اثر ہو جاتا ہے. انکار نہ کیا کریں. لیکن بات جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت صدیق پاک نے پوچھا بتائیے دودھ کہاں سے آیا؟ تو اس نے کہا جی میں منتری تھا، تو ایک جگہ میں کہیں سے گزرا تھا تو ان کا ایک بندہ بیمار تھا، تو انہوں نے مجھے کہا، میں نے وہ اپنا منتر پڑھا تے میرا تکا گیا لگ، تکا لگ گیا، بندہ ٹھیک ہو گیا. انہوں نے مجھے اپنا مرشد کامل شیخ وقت اور پتہ نہیں کیا کیا بنا لیا. جب بھی میں وہاں سے گزرتا ہوں فل نظرانے. ظاہر سی بات ہے انے دیہات بٹیرا آیا ہی کوئی تو بڑھنا ہی آئے نا جی. وہ کہتا میرا تکا لگ گیا اور جب بھی گزرتا ہوں میں وہاں سے تو موجاں لگ جاندیاں نے. اب ہوا کیا؟ کہا انہوں نے مجھے دودھ دیا تھا، او جڑا دم کیتا سی یہ سمجھو کہ اس کے بدلے میں یا اس کی وجہ سے مجھے ملتا. اچھا. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا بھی یہ تو میرے لیے جائز ہی نہیں ہے. آپ نے بتکلف اپنی انگلی مبارک اپنے گلے میں لگا کر اس ہر چیز کو نکالا. نبی پاک علیہ السلام نے جب ملاحظہ فرمایا نا تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. فرمایا یہ ابو بکر اس لیے کر رہا ہے کہ اللہ سے ڈر گیا ہے. یہ کیسے جواب دے گا اللہ کی بارگاہ میں کہ یہ دودھ کا گھونٹ پیا ہے تو یہ کیوں پیا ہے؟ فرمایا اے میرے حبیب ان کو بتا دو جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر جائے اللہ 2 جنتیں عطا فرما دیتا ہے. باقیوں کے لیے بھی ہوں گی پر صدیق اکبر کی 2 جنتیں پکی ہیں. یہ قرآن کی آیت نازل ہو چکی ہوئی ہے اور وجہ تھی خوف خدا. وجہ خوف خدا ہے. آپ نے اس چیز کو نہیں پر. اور میں دھیرے سے ایک بات عرض کر دوں اور انشاءاللہ عشق والے محبت والے ہیں آپ سمجھیں گے. او بھائی جو انجانے میں ایک گھونٹ پی لے وہ نکال دیتا ہے تو وہ سیدہ زہرا کا حق کیسے کھا سکتا ہے؟ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق تو وہ ہیں ان کی اس کوالٹی کی وجہ سے کہ یہ کسی کا حق نہیں کھاتے، یہ تو ناجائز کا ایک لقمہ نہیں کھاتے. اسی وجہ سے تو قرآن نے کہا ہے ایدیاں 2 جنتاں نے. اور پھر بھی لوگوں کو مغالطے. اللہ کے بندے قرآن تو اگے تشہ کوئی نہیں نا. تو یہ آیت طیبہ تب نازل ہوئی جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. یہ ایک روایت میں یہ ہے. اور پھر نبی پاک نے فرمایا ابوبکر یہ آیت اللہ نے تیرے بارے میں نازل فرمائی. سبحان اللہ. خوف خدا اور کسی کا حق نہ کھانا کتنی بڑی چیز ہے. دوسری بات یہی آیت طیبہ اس کا ایک اور پس منظر بھی ہے. وہ یہ ہے حضرت ابوبکر صدیق نے جب قرآن مجید برہان رشید اور احادیث طیبہ سنی نا نبی پاک علیہ السلام سے جن میں قیامت کا ذکر ہے، ستاروں کا ٹوٹ جانا، آسمان کا پھٹ جانا، زمین کے دفینے اگل دینا اور پھر جہنم اور اس کے عذابات، جب آپ نے سنے نا تو آپ رونے لگ پڑے اور کہنے لگے کاش کہ قیامت کا دن مجھے سامنا نہ کرنا پڑتا، میں کیسے اللہ کے سوالوں کے جواب دوں گا. کاش کہ میں ایک سرسبز درخت ہوتا اور جانور مجھے کھا جاتے اور میں ختم ہو جاتا. آپ نے یہاں تک جب عاجزی فرمائی تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی. فرمایا جو ہماری بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر جائے ہم 2 جنتیں عطا فرما دیتے ہیں. یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر یہاں پر ایک بات اور بھی بتاؤں. مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک شخص تھا، بعضوں نے کہا وہ بنی اسرائیل کا شخص تھا، اب حقیقت کیا اللہ بہتر جانتا ہے. اس نے اپنی اولاد کے لیے سب کچھ کمایا، بنایا، سب کچھ کیا، لیکن جو مرضی ہو ایک وقت آتا ہے بندے کے دل میں خوف خدا، یہ اس کا چراغ جلتا ضرور ہے. اگر وہ جلانے میں کامیاب رہے تو سبحان اللہ، اور اگر دوبارہ بجھا بیٹھے تو اس کی مرضی ہے. تو اس نے اپنے بچوں سے کہا کہ میں نے آپ کے لیے سب کچھ کیا ہے، سب کچھ بنایا ہے، لیکن ایک کام کرنا یار. کیا؟ اس نے کہا کہ جب میں مر جاؤں نا تو مجھے دفن کرنے سے پہلے میری لاش کو آگ لگا دینا. اوے ابا جی کیسی بات کر رہے ہیں، ہم یہ کیسے کر سکیں گے؟ انہوں نے کہا کرنا پڑے گا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کہتا یار اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر میں سوالوں کے جواب نہیں دے سکوں گا، میرے پلے ہی کچھ نہیں ہے. اس کا یہی حل ہے کہ میں اپنی ہستی کو ختم کر دوں، بس مجھے اس ذات سے ڈر لگتا ہے. اب ہوا کیا؟ تفاسیر میں موجود ہے اس کے بچوں نے ایسا ہی کیا، چھپ چھپا کر لوگوں سے. کچھ اس کی خاک کو دریا میں پھینک دیا، کچھ کو صحراؤں میں. لیکن رب تو رب ہے نا، کون نے یہ فرمایا تو وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا. فرمایا کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ ہم تمہیں کھڑا نہیں کر سکتے؟ فرمایا نہیں میں تو نہیں یہ سمجھتا، تو قادر ہے. تو فرمایا پھر آپ نے آپ کے ساتھ یہ کیوں کیا؟ فرمایا اس لیے کہ میں تیری بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرتا ہوں، جو کچھ کیا میں جواب نہیں دے سکتا، میں نے تو ڈر کی وجہ سے کیا ہے. فرمایا اگر ڈر کی وجہ سے کیا ہے تو جا ہم تمہیں 2 جنتیں عطا فرما دیتے ہیں.
اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرو. علامہ ابن عساکر نے اس بات کو لکھا ہے, بڑے بڑے علماء نے لکھا, کنز المال علی المتقی الہندی نے اس بات کو لکھا ہے, امام سیوطی جیسوں نے اس بات کو لکھا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا, ایک نوجوان تھا بڑا پرہیزگار نمازی, سجدوں کا نور, تلاوت کا ذوق, نماز کا شوق ہر وقت چھلکتا تھا اسے. مسجد میں آتا جاتا, عشاء کی نماز پڑھ کے جب جاتا نا تو راستے کے اندر ایک عورت تھی, وہ اس نوجوان کو ورغلایا کرتی تھی, لیکن اس نے کبھی توجہ نہیں کی. فاروق اعظم کا زمانہ تھا, وہ نظریں جھکا کے گزر جاتا تھا, لیکن شیطان بہکا ہی لیتا ہے کبھی کبھار. ایک دن بہکاوے میں آ کے اس عورت کے پاس چلا گیا. جو ہی پہنچا نا, قریب تھا کہ کسی بڑی لعنت میں مبتلا ہوتا, گناہ میں, اس کے نا ذہنوں میں ایک آیت آ گئی, ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون, کہ تقوی والے, اللہ سے ڈرنے والے, خوف خدا والے لوگ وہ ہیں کہ اگر شیطان بہکا کے کہیں لے بھی جائے تو پھر جب ان کو اللہ یاد آئے تو وہ گناہ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں, ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. اس کا مطلب یہ بڑے بڑے متقی یہ گھیرے میں آ سکتے ہیں, پر اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی ان پر اپنا کرم فرما دیتا ہے. اس کو جب یہ آیت یاد آئی تو وہیں پر چیخ ماری یہ آیت پڑھ کے اور بے ہوش ہو گیا. عورت پریشان ہوئی, اس نے کھینچ کے دروازے کے اوپر پھینک دیا اور دروازہ بند کر لیا. اس کا باپ آدھی رات تک ڈھونڈتا رہا, میرا بچہ کدھر گیا ہے. تو کہا مسجد میں جاتا, آتے آتے جب دیکھا تو راستے میں بے ہوش پڑا تھا, پانی پلایا, پھینکا, اس کو ذرا ہوش آیا تو کہا کیا ہوا ہے. فرمایا ابا پہلے یہ بتاؤ کہ اللہ کے خوف سے جو ڈر جائے اس کا کیا انعام ہوتا ہے. فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, اللہ 2 جنتیں عطا کرتا ہے. بھائی یہی بات تھی, چیخ ماری اور وہ پردہ کر گیا. اس کے باپ نے کفن دفن کا انتظام کیا, جنازہ پڑھ کے دفنا دیا. دوسرے دن فاروق اعظم کو پتا چلا کہ ایک نوجوان کے ساتھ یہ آیت سن کے فوت ہو گیا ہے. فاروق اعظم نے فرمایا اوے چلو, اے عام بندہ نہیں سی یہ. آپ پہنچے اس کے گھر, باپ سے سارا واقعہ سنا, اس نے بتائی اس طرح یہ بے ہوش ہو گیا تھا, اور پھر بعد میں ساری بات کا پتا چلا مسئلہ کیا تھا. لیکن یہ آیت طیبہ پڑھ کے آپ نے فرمایا مجھے کیوں نہ بلایا. کہا جی رات کا وقت تھا, آپ دور تھے. فرمایا چلو مجھے قبر پہ لے کر چلو. دل سنبھال کے سنیے گا. جب آپ قبر پہ پہنچے تو آپ نے فرمایا اے نوجوان, اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ کی بارگاہ سے ڈر کے گناہ چھوڑ دے اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر جائے, اللہ 2 جنتیں عطا کرتا ہے. بتا اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے. قبر سے آواز آئی, اللہ نے مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی ہیں. کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں قبروں والے زندہ نہیں ہوتے؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں قبروں میں کچھ نہیں ہوتا؟ اور تم مالکوں کے ہو کے تو مرو. خدا کی قسم مالک کدی کانڈ لگن دین دے. آپ کبھی مالکوں کے ہو کے تو مرو, پھر تمہیں پتا چلے گا اصل مسئلہ کیا ہے. دوستان گرامی, آج ضرورت ہے اپنے اندر خوف خدا پیدا کیا جائے. یہ ظلم, یہ جبر, یہ بربریت, یہ قتل و غارت, یہ ایک دوسرے کی عزت ہتھیانا, پیسہ ہتھیانا, چوری ڈاکہ بدکاری, بے حیائی, غیبت, چغلی, تکبر, صحابہ کی بے ادبی, آل رسول کی, اور اپنے گھر میں, ملک میں, برادری میں, گلی میں افراتفری, اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہے. اور جب خوف خدا آ جائے تو بندہ کبھی بھی ایسا کام نہیں کر سکتا. آج ضرورت اس امر کی ہے. اور حضرت ابوبکر صدیق وہ ہیں جن کے بارے میں میرے رب نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو 2 جنتیں عطا فرما دی ہوئی ہیں.